بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق اللہ العظیم۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ بے شک اس کے متولی تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ تو دیکھو تم جو کفر کرتے رہے ہو، اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی ان دو باتوں کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ان مشرکوں کے مظالم تو ایسے ہیں کہ فوراً عذاب نازل ہو جانا چاہیے۔ ان کو عذاب کا مستحق ٹھہرانے والا ان کا یہ ظلم کیا کم ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے ساتھیوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان بزرگوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاید ان کو اس بات کا بڑا غرہ ہے کہ وہ مسجد حرام کے متولی ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے مسجد حرام کے متولی ان جیسے بدعمل لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے اس کے متولی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں۔ یہ بدبخت اللہ کے برگزیدہ بندوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور خود نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ سیٹیاں تالیاں بجا بجا کر شور مچاتے ہیں۔ ایسے ظالموں اور بدعملوں پر عذاب الہی نہ آئے تو کیا ہو؟ جیسا کہ پچھلے آیات بینات میں کفار و مشرکین کے سرداروں کا خانہ کعبہ کے سامنے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ ہم غلط ہیں، دین اسلام کے لانے والے محمد الرسول اللہ اور جو ان پر کلام جو تیرے نام پر نازل ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، واقعی وہ کلام تیرا کلام ہے، واقعی محمد تیرا نبی ہے، اور جو دین تو نے پسند کیا وہ اسلام ہے، تو پھر ہم کیوں ہیں زمین پر؟ ہم پر پتھر برسا کر کے خاتمہ کر دے۔ یہ دعا کی پچھلے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی دعا میدان بدر میں قبول ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ دعا کرے آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ ایسی جو ہے بھیانک دعا کرے کہ اگر ہمارا دین سچا نہیں ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم سچے نہیں ہیں، ہم اس کے متولی بننے کے قابل نہیں ہیں، وہاں کی باغ دوڑ ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں، تو ہم رہ کر کے کیا کریں؟ پتھر برسا دے، عذاب آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اس سے پہلے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، ہم کیسے عذاب بھیجیں گے؟ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے وہ بندے جو زمین پر رہتے ہیں، زمین پر آباد ہوتے ہوتے اکثر و بیشتر ہماری بارگاہ میں
توبہ کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے عذاب بھیجیں؟ ہم نہیں بھیج سکتے۔ دو باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں نازل ہوئی تھی، دو نعمتیں نازل ہوئی تھی، اس میں سے ایک نعمت اٹھا لی گئی اور ایک نعمت باقی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے درمیان موجود تھی، وہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، سے مراد کیا ہے؟ آپ پردہ فرمائے، آپ مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، آپ پردہ فرمائے ہیں، مگر ایک چیز باقی رہ گئی۔ باقی کیا چیز رہ گئی ہے؟ باقی رہنے والی چیز کا نام استغفار ہے۔ بندے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، اپنے کرتوتوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہیں، دل سے جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے، اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے بندے اللہ کو یاد کریں گے، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، استغفار پڑھیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا بلکہ اس کی رحمت کی ہم کبھی امید کرتے ہیں، کیونکہ جب تک استغفار باقی ہے تب تک عذاب خداوندی کا نزول نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ آخر وہ کیسے لوگ تھے، تو ان کی کیفیت کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ میدان بدر میں مارے گئے یا قید ہوئے، سزا کے مستحق ہوئے، ان کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ ایمان والوں کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکتے تھے اور خود عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی عبادت کا اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تفسیروں کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً تَصْدِيًا۔ ان کی عبادت تو ایسی ہے کہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ عبادت ہوتی، انگلیاں منہ میں رکھ کر کے سیٹیاں بجانا، بغیر رکھ کر کے سیٹیاں بجانا۔ کعبے کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس طواف کیسا ہوتا ہے؟ سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف ہوتا ہے، ڈانس کرتے ہوئے طواف ہوتا ہے، تالیاں بجاتے ہوئے طواف ہوتا ہے، چیخ پکار چلا پکار۔ آپ دیکھتے ہوں گے اہل حنوت کی جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جو بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں بس یہی رہ گیا ہے، باقی جو وہاں سے نکلا وہ یہاں آ گیا ہے، وہاں سے نکلا تو یہاں آ گیا ہے، وہی چیخ پکار چلا پکار، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ اور ایک بات چھپی چھپائی ہے مگر خاص لوگوں میں رہ گئی ہے ان کے، مگر وہاں سے نکل گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کعبے کے پاس دن میں مرد آتے تو سارے مرد کعبے میں داخل ہونے سے پہلے کپڑے کھول کے ننگے ہو جاتے۔ دن میں مرد ننگے طواف کرتے، رات میں عورتیں ننگی طواف کرتی۔ یہ ان کی عبادت۔ پھر ایسی عبادت کر کے، سیٹیاں بجا کے، تالیاں بجا کے، ڈانس کر کے، بمڑا مار کے، ننگے ناچ کے، جب جو ہے ان کو گھمنڈ کیا تھا کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہمارے پاس اس کی چابی ہے، ہم بڑے خاندان والے ہیں۔ اللہ والا اچھا چڑھ گئی، نشہ چڑھ گیا بڑے ہونے کا، اتار تو معلوم ہے میرے کو، اس کو بڑھانا بھی معلوم ہے، اتارنا بھی معلوم ہے۔ کیسے اتارا؟ میدان بدر میں ایسے اتارا کہ لاش کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو مارے گئے ہیں بدر میں وہ سب کے سب سرداروں کی نگرانی میں یہ سب برائیاں ہوتی تھی۔ نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود عبادت نہ کرنے دیں تب بھی جو ہے مٹھی بھر مسلمان کعبے کا دیدار کرتے ہوئے پڑھتے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ کعبے کا دیدار کرتے ہوئے پڑھتے کہ مولا یہ تیرے بندے تیری عبادت سے ناواقف ہے، ہمیں محمد نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے، مولا معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو بخش دے۔ یہ بخشش کی جو ہے معافی مانگتے، روتے پلاتے قوم ایمان والے، یہ دیوانے ناچتے گاتے گندگی پھیلاتے ہوئے جاتے، مگر مسلمان
جب مسلمان ہو گئے تو اپنی عفت کو اپنی شرم کو بچانا بھی جانا، رب کو منانا بھی جانا، دو باتیں ان کے اندر آ گئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ، ایسے لوگ کعبے کے متولی بننے کے قابل نہیں۔ کعبے کے متولی وہ بن سکتے ہیں، اس کی لیڈرشپ، کعبے کی لیڈرشپ بولیے، خدمت بولیے، آپ جو ہے نا وہاں کی متولیت بولیے، وہاں کی صدارت بولیے، یہ جو کچھ بھی ہے، چاہے کوئی بھی مسجد ہو، ایک مسجد کی صدارت اللہ پاک سمجھا رہا ہے۔ سمجھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مسجد کی صدارت بولے تو آج کل کیا ہو گئی، سیاست کی گدی ہو گئی۔ مسجد کی صدارت بولے تو سیاست کی گدی ہو گئی۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ متولی تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہو۔ ہر کوئی مسجد کا متولی بننے کے لائق نہیں ہے۔ کون بن سکتا ہے؟ جس کی آواز زور ہو وہ بن نہیں سکتا، جس کے اندر کمینہ پن زیادہ ہو وہ بن نہیں سکتا۔ وہ بن سکتا ہے جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ مسجد کا ممبر، مسجد کا صدر، مسجد کی رکنیت مل گئی تو جو ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے ہمارے پی ایم او کے بعد یہ سب سی ایم او ہے، سب سی ایم ہے، حکومت چلاتے ہیں۔ جبکہ کیا ہے، آج بھی بادشاہ ہے سعودیہ عرب جب لکھتا ہے کعبے کے پاس اپنا نام لکھتا ہے تو لکھتا ہے خادم الحرمین شریفین فلاں بن فلاں۔ کیا لکھتا ہے؟ خادم الحرمین، بولے تو میں اللہ کے گھر کا خادم، کچرا ڈھانڈنے والا، خادم بولے تو خدمت کرنے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، اللہ کے گھر میں آنے والوں کے جوتیاں اٹھانے والا اپنے آپ کو لکھتا ہے۔ مگر یہاں پر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو نقشہ بدل جاتا ہے، صدر بولے تو بسنگا ڈر جاتے ہیں۔ مسلح پر بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، معاف کیجئے گا، اصلاح کر لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا ہے تو تم اپنے مقدر پر ناز کرو۔ اس لیے ناز کرو کہ اللہ تمہیں اپنے گھر کو آنے جانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ کیسے فائدہ اٹھاؤ؟ کسی دن اتفاق سے امام ہو یا مؤذن ہو یا دارو کش ہو یا کچرا جھاڑنے والا ہو، اگر کبھی کسی دن نہ آ سکا ہو، وہ گندگی وہ کچرا باقی رہ گیا ہو، آ کر کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ بن کے مؤذن صاحب کچرا پڑا ہے دیکھو اٹھاؤ، یہ کہنے کے بجائے خاموشی سے تو کچرا اٹھا ڈال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مسجد سے کچرا صاف کیا اس نے جنت کی حوروں کا مہر ادا کیا۔ نکاح وہاں ہونا ہے، مہر یہاں ادا ہو رہا ہے، اتنا بہترین موقع ہے، مگر ہم شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم حکومت چلانے کو مسجد کی خدمت سمجھتے ہیں۔ حکومت تمہاری مسجد کے باہر، محلے میں چلاؤ، گاؤں میں چلاؤ، ہمت ہے، طاقت ہے، تعلقے میں، ریاست میں چلاؤ، جتنا چلانا ہے چلاؤ، اللہ کے گھر میں نہیں۔ اللہ کے گھر میں نہ میں بڑا ہوں نہ آپ بڑے ہیں، ہم سب خادم ہیں، ہم سب خادم ہیں۔ یہاں آنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس موقع کا فائدہ ایسے اٹھائیں کہ میں اپنی خدمت کروں، آپ اپنی خدمت کریں، تب کہیں جا کر کے ہماری خدمتیں قبول ہوں۔ اور نہ ہم غرور کریں گے، گھمنڈ کریں گے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم 10 مسجدوں کے صدر ہیں، 12 مسجدیں ہمارے جو ٹرسٹ میں ہیں، یہ کہتے ہوئے لوگوں کو جو ہے الو بنانے کا کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کو الو بنائے۔ ہم سب کے سب اس کے بندے ہیں، ہم خادم ہیں، ہمارا کام ہے اس کے گھر کی خدمت کرنا، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، اس کی پاکی کا اہتمام کرنا، یہاں آنے والوں کو سکون ملے، اطمینان ملے، خوشی ملے۔ جو وہاں جا کر کے کعبۃ اللہ کا، مدینہ پاک کا دیدار کرتے ہیں، وہ وہاں عبادت کرتے ہیں، انہیں وہاں جو لطف آتا ہے اس کا ایک حصہ یہاں مسجد میں آنے کے بعد ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ڈر لگنے لگے، خوف لگنے لگے۔ اور ایک بات بھی میں ساتھ میں عرض کر دوں کہ اکثر لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ مسجد کو بچے آ رہے ہیں
تو بعض لوگ انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بچے ہیں، کل وہی مسجدوں کو سنبھالنے والے ہیں، بچے ہیں کہیں وہی ہم کو آئیڈیل بنا کر کے وہی بڑے بننے والے ہیں، کل آنے والے دنوں میں ہماری تمام خدمتیں ان کے حوالے ہونے والی ہیں۔ تو وہ بچے جب آئے، اگر کہیں پر کوئی بھول چوک کر رہا ہے تو محبت سے سمجھائیے، اگر آپ کو سمجھانا نہیں آتا سمجھانے والوں کو بولیے۔ آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آنے والے بچے، آنے والے نوجوان مسجد کا کٹا اتر جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ بازاروں میں آوارہ گردی کرنے کے لیے جائیں گے، پہاڑوں میں وقت گزارنے کے لیے جائیں گے، ایسی ویسے غلط حرکتیں سیکھیں گے۔ قسم خدا کی ایک بچہ بھی آپ کی وجہ سے مسجد کا کٹا چھوڑ دیا، غلط کاموں میں پڑ گیا تو اس کے سارے گناہ آپ کے نام پر لکھے جائیں گے، کیونکہ آپ اس کے حصے دار بنیں گے۔ خدا را بچوں کو مسجد جب بچوں کو آتا ہوا دیکھیں تو انہیں پیار سے بلائیں۔ اگر وہ کہیں پر جو ہے وضو میں غلطی کرتے ہیں تو کہیں کہ بڑے بزرگوں کی سنت اپنائے، بیٹا میں وضو کرتا ہوں تو دیکھ میں غلط تو نہیں کر رہی، کیسا کر رہا بھائی؟ پانی سٹ رہا، یہ غلط بات ہے۔ پانی سٹنے کے لیے آتے مسجد کو نہیں۔ حضرت امام حسن اور ان کے بعد حضرت امام اعظم، کئی اللہ والوں سے یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کو غلط وضو کرتا ہوا دیکھتے یا غلط نماز پڑھتا ہوا دیکھتے، کوئی غلط کام کرتا ہوا، ایسا کام جو شریعت کا ایک طریقہ ہی اپنے طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو غلط کر رہا ہے، یہ کہنا بھی ان کے نزدیک کیا تھا؟ دل دکھانے کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولتے کہ ساتھ میں برابر وضو کر رہا ہے، وضو کے کٹے پہ بیٹھ کے بیٹا ذرا رک، میں وضو کرتا ہوں دیکھ، میں وضو کرتا ہوں تو دیکھ، میں دعا پڑھتا ہوں تو دیکھ، میرا وضو صحیح ہے کیا تو دیکھ۔ دیکھنے کے بعد بول صحیح ہے تو صحیح ہے۔ جب وہ غور سے دیکھتا، دیکھنے کے بعد کیا بولتا؟ سرکار آپ کا وضو صحیح ہے، میں غلط کر رہا تھا، دل میں کہتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نماز غلط پڑھتا تو کیا کرتے؟ بیٹا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو دیکھتا میں کیسا پڑھتا ہوں، پڑھ کو دکھاتے، وضو کر کے دکھاتے، عمل کر کے دکھاتے، ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آتے۔ خدا را وہ بچے ہمارے بچے ہیں، آنے والی ہماری نسل ہے، آنے والے دنوں میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، یہی وہ ہے جو ہماری بخشش کے ضامن ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اولاد کو اللہ والا بنائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے زندگی میں اس کے کام آئے، اور مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ ایسی اولاد جس کو نصیب ہوتی ہے وہ مقدر والا ہے، اس لیے مقدر والا ہے کہ بچے اس کے زمین پر ہوتے ہیں، وہ اچھے کام کر کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک قبر کے اندر، زمین کے اندر، منو مٹی کے نیچے رہنے والوں کو جنت جیسی راحت عطا فرماتا ہے۔ نیک اولاد بنانا ہے تو یہ بچے میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، سب کے بھی ہیں، کسی کے بھی ہیں، مسجد کو آتے ہیں تو انہیں عزت دیجیے، انہیں پیار دیجیے، انہیں سمجھائیے، اور مسجدوں کی صدارت کے لیے، مسجدوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیے، اور پھر پاک ہو کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آئیے۔ اس نیت سے نہیں کہ ہمیں حکم چلانا ہے، اس نیت سے آئیے کہ ہم اللہ کے حکم کے طرز پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر ہم اللہ کے گھر کی، اللہ کے گھر والوں کی خدمت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔